ہم دین سمجھتے ہیں شاید سجدے کرنے کو، ہر سال عمرے کرنے کو. اگر ہمسایہ غریب بھوکا سو جائے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ نے ان نمازیوں کی مذمت کی ہے جو نماز تو پڑھے جا رہے ہیں لیکن ہمسائے کو برتنے کی چیز بھی نہیں دیتی، برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے. یمنعون الماعون کہا گیا نا، معمولی برتنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو دینے کے روادار نہیں ہوتے، لیکن ان کے سجدوں کی فہرست دیکھ لو، تہجد بھی پڑھتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ ریاکاری کی نمازیں ہیں، ٹکریں ہیں، نمازیں نہیں ہیں. چونکہ نماز احساس پیدا کرتی ہے، نماز آپ کو جوڑتی ہے معاشرت کے ساتھ. تو اس لیے ہمیں معاشرے کے اندر حضور کی سیرت کے عنوان کو لے کر کے معاشرے کو دکھوں کو بانٹنا ہوگا، اور معاشرے کے اندر درد مند، مجبور، لاچار، مسکین، یتیم، ان لوگوں کا سہارا بننا ہوگا، ان کا سائباں بننا ہوگا. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِ الضَّيْفَ. اور پھر ایک وصف بیان فرمایا حضور کا کہ آپ مہمان نواز ہیں. مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ لیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ آیا ہے. اللہ اکبر. رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے. اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ فقر کیا ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے. چلے، ریاستیں، عبادتیں، دیگر سارے امور یہ ایک طرف، آدھی فقیری بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا. فقیروں کا مزاج ہے کہ ان کا لنگر چلتا رہے، لوگ آئیں، مسکین، پریشان، دکھی لوگ آئیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوں، تو مہمان نواز ہو جائیں، لوگوں کے لیے آپ کا وجود رحمت بن جائے. اور آخری بات وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو حضور کا وصف ام المومنین نے حضور کی سیرت کے عنوان سے بیان کیا، وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، ہم کسی کی آگ میں، پرائی آگ میں کیوں جلیں؟ تو پرائی آگ میں نہیں جلیں گے تو وہ پرائی آگ آپ کے گھر کو بھی جلس کے رکھ دے گی، آپ کے گھر کو بھی جلا دے گی. اس نے معاشرے کو توڑ کے رکھ دیا کہ ہمیں کیا لگے. یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اپنے گھر میں کچھ چھاچ بجائے یا چھلنی بجائے ہمیں کیا لگے، جو مرضی کرتا. پھر کیا مطلب اس کا؟ اس نے معاشرے کو کھلی چھٹی دے دی ہے برائی کی بھی. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی ایک تمثیل کے ساتھ کی ہے کہ لوگ کشتی پہ بیٹھے سفر کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ طے کر لی، اور ایک آدمی اپنے ہی حصے کی جگہ پر سراغ کرنے لگا کشتی میں. اور اگر لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے اور کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، اپنے حصے کی جگہ پہ کر رہے، اس کا ہاتھ پکڑتے نہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد پانی آئے گا، وہ بھی ڈوبے گا اور باقی لوگ بھی ڈوبیں گے. اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی بچ جائے گا، یہ بھی بچ جائیں گے. معاشرہ جب خراب ہونے لگتا ہے تو معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے ذمہ داری لینی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے. تو جب وہ یہ کہیں گے ہمیں کیا لگے تو پھر معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. پہلے بوڑھا بھی ٹوکتا تھا، استاد بھی منع کرتا تھا، خاندان کے بزرگ بھی منع کرتے تھے. آج کہا جاتا جی کہنے کا دور نہیں رہا. کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، کہنے کا دور اس لیے نہیں رہا کہ ہم نے کہنا چھوڑ دیا، تو کہنے کا دور بھی ختم ہو گیا. تو اس لیے معاشرہ بے ہنگم اور بے لگام ہو گیا. تو ایک تو معاشرے کی مدد کریں، نیکی کے کاموں کو فروغ دیں اور بدی کی حوصلہ شکنی کریں. ہم ہر روز اپنے رب سے عہد کرتے ہیں نا، وَنَقْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، یہ روزانہ عہد ہوتا ہے نا. اللہ جو فاجر ہوگا، تیرے حکموں کو توڑنے والا ہوگا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. وَنَقْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، کوئی بھی ہو، یہ ہمارا عہد ہے روز، لیکن روز عہد کر کے توڑتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں کیا لگے. تو ہمیں لوگوں کو دین کی طرف لانا پڑے گا، لوگوں کو اخلاقیات سکھانے پڑیں گے. اور دوسرا کوئی مشکل میں پھنس گیا ہے اور وہ حق پر ہے تو اس کا ساتھ نبھانا پڑے گا. جب لوگ اس کا ساتھ دیں گے تو برائی کی حوصلہ شکنی ہوگی اور نیکی کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو ایک صالح پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے گا. تو یہ 6 چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے نمایاں وصف ام المومنین نے بیان کیے. میں چاہوں گا کہ اس مجلس کے اندر ہم یہ عزم کر کے دل سے اٹھیں، میں ہاتھ آپ سے کھڑے نہیں کروا رہا، لیکن میں اور آپ اپنے دل میں عزم کر کے اٹھیں کہ ہماری زندگی گزرے گی تو ہم یہاں سے آغاز لیتے ہیں کہ یہ 6 وصف تو ہمارے اندر ہونے چاہیے، چونکہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے نمایاں سیرت کے وصف ہیں، نمایاں جلی عنوان ہے حضور کے سیرت کے. سب سے پہلا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، ان کا رویہ کچھ بھی ہو آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے. دوسرا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ سچ بولتے ہیں، ہماری زبان جھوٹ سے آشنا ہی نہیں ہونی چاہیے، چاہے کاروبار میں نقصان ہو یا کچھ بھی ہو، ہماری زبان ہمیشہ سچ بولے، اس لیے کہ ہمارے نبی سچے تھے اور سچائی کے پیغمبر تھے، اور ہمیں ہمارے نبی کی اتباع کرنی اور سیرت پہ عمل پیرا ہونا ہے. ہماری زبان جھوٹ سے آشنا ہی نہ ہو، سچ کی خوگر ہو. تیسری بات فرمایا کہ
وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کا وصف ہے کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ اٹھائیں. لوگوں کے تھوڑے تھوڑے بوجھ ہوتے ہیں، اٹھا لیا کریں، لوگوں کی دل جوئی ہو جاتی ہے. اور چوتھا وصف بیان فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کے لیے بھی کمائیں. کاروبار کریں، ملازمت کریں، تجارت کریں، تو نیت کریں کہ میرے محلے میں، گلی میں یہ لوگ غریب ہیں، اللہ مجھے اتنا مال دے تو میں ان بیٹیوں کو بھی، ان کی بھی شادی کرنی ہے، ان کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے. آپ نے جب نیت کر لی تو ان کے حصے کا رزق بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور ثواب آپ کو ملے گا، قسمت ان کی ہوگی. تو شامل کریں ان کو، ان کے لیے کمائیں. اور پھر پانچویں چیز بیان فرمائی وَتَقْرِ الضَّيْفَ، دسترخوان کشادہ کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، بھائیوں کو کھانا. اسلام نے اس کی بہت ترغیب دی ہے، کھانا کھلانے کی. شادی ہے تو ولیمہ کرو، دسترخوان کشادہ کرو. بیٹا پیدا ہوا ہے تو عقیقہ کرو، دسترخوان. تو یہ ہمیں ترغیب بار بار دی ہے کھلانے کی. قسم توڑ بیٹھے ہو تو کہا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. روزہ توڑ بیٹھے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کفارۂ زہار میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ ہمیں ترغیب دی، ہمیں کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے. تو یہ انسانی بنیادی ضرورت ہے کھانا، تو اس کے لیے ہمیں یہ ترغیب دی گئی تاکہ تمہارا مزاج ہو خوش دلی کے ساتھ پیش کرو. اور آخری بات جو حضور کا نمایاں وصف کہ جو مشکل اور مصیبت میں پھنس جائے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کہنا ہمارے والدین نے بچپن سے مجھے سکھایا ہوا تھا کہ بھائی ٹیچر کا احترام کرنا ہے. تو وہ میرے ٹیچر کہتے ہیں جو ٹرینر تھے جم میں، حالانکہ دیکھیں کوئی یہ بھی نہیں کہ کوئی قرآن پڑھا رہے ہوں یا حدیث پڑھا رہے ہوں یا یہ کہ کوئی سائنٹسٹ بنا رہے ہوں، باڈی بلڈر بنا رہے ہیں. کہہ رہے وہ مجھے جب میرے ساتھ تھوڑی بد کلامی بھی کر لیا کرتے تھے تو میں برداشت کرتا تھا. میں نے کبھی ان کے سامنے زبان نہیں چلائی، صرف اس لیے کہ یہ میرے ٹیچر ہیں. کہہ رہے ایک دن میرے ان ٹیچر نے مجھے کہا کہ تو جو ہے بن جائے گا کچھ نہ کچھ، اس لیے کہ تیرے اندر ٹیچر کا احترام ہے، اور میں تجھے یہ پہلے سے پیش گوئی کرتا ہوں کہ تو کچھ بن کے دکھائے گا. کہتے ہیں اللہ نے مجھے جو ہے نا وہ مسٹر کراچی بننے کی توفیق عطا فرمائی. وہ پرانی بات ہے. تو مجھے اپنا واقعہ بیان کیا کرتے تھے. یہ واقعہ میں نے کئی جگہ بیانات میں نقل کیا ہے. تو ہم نے دین میں تو بہت دیکھا ہے یہ کہ جو ٹیچر کا احترام کرتے ہیں ان کے علم میں برکت ہوتی ہے. دیکھیں یہ نہیں کہ آپ کے پاس نالج نہیں آئے گی، نالج تو ہر طرح سے آ جاتی ہے. کتابیں چوری کر کے پڑھیں گے تب بھی نالج تو آ جائے گی آپ کے پاس، لیکن علم میں برکت کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. ڈاکٹر عبد القدیر خان جو سائنٹسٹ بنے، اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے علم سے جو اللہ نے ہمارے ملک اور قوم کو فائدہ پہنچایا. آپ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ہسٹری پڑھیں جا کے، ڈاکٹر عبد القدیر خان سے ملے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں ٹیچر کی عزت کس قدر تھی، کتنی زیادہ وہ اپنے ٹیچر کی عزت کیا کرتے تھے. تو شکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کو جو نعمت دی جا رہی ہے آپ اس نعمت کے وجود کا اقرار کریں. یہ پہلا اسٹیپ ہے. یہاں شکر ختم نہیں ہو جاتا، ابھی آگے اور بھی کچھ کرنا ہے آپ نے. پہلا اسٹیپ یہ کہ آپ مانیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن جب آپ ان سے ملیں بھائی حالات کیسے ہیں، او بھائی غربت، مہنگائی، مرا جا رہا ہوں، یہ پرابلم، یہ مسئلہ. یار تمہاری زندگی میں سارے مسئلے ہی مسئلے ہیں، کوئی خوشی نہیں ہے. کہاں خوشی بھائی، میں نے تو کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے. پہلے تو لوگ پریشانی میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ایک بزرگ نے اپنا واقعہ سنایا، کہتے ہیں میں اندرون سندھ، پرانا واقعہ یہ انہوں نے اپنی زندگی کا 40-50 سال پرانا واقعہ سنایا. کہتے ہیں میں اندرون سندھ کہیں راستے میں بھٹک گیا، گھوڑے پر سوار تھے وہ. اندرون سندھ 40-50 سال پہلے نا، آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں، بعض لوگ گھوڑوں پر بھی سفر کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں سکھر سے کہیں خیرپور کی طرف جا رہا تھا، گھوڑے پر تھا. مجھے انہوں نے، یعنی میں نے خود یہ ان سے براہ راست واقعہ سنا ہے. تو شام ہو گئی، کہیں راستہ واسطہ بھٹک گیا تو مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی. اس میں بہت ہی ایک غریب سا ایک بیچارہ سندھی، بہت ہی جیسے ہوتے ہیں نا جو جھونپڑیوں میں رہنے والے. کہہ رہے ہیں میں نے سوچا کہ میں رات یہاں گزارتا ہوں، اب رات ہو گئی ہے. تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ غربت سے، مجھے جھونپڑی میں جب میں نے دیکھا نا اس کے گھر کی حالت، تو مجھے ترس آیا کہ یہ بیچارے کے پاس مجھے کھلانے کے لیے کچھ ہوگا بھی، یہ نہیں ہوگا، یا مجھے رات گزارنے بھی دے گا. تو میں نے اس سے جا کے پوچھا. اچھا کہتے ہیں وہ بیچارہ ایک تو خود دبلا پتلا خوراک کی کمی سے، پھر اس کا ایک گدھا تھا مریل سا، اور وہ گدھے کی نا پچھلی دونوں ٹانگیں چپکی ہوئی تھی. جب زیادہ گدھا کمزور ہوتا ہے تو اس کے پچھلی ٹانگوں کے دونوں گھٹنے آپس میں مل جاتے ہیں. تو ایسے دونوں گھٹنے اس کے آپس میں ملے تھے. اس گدھے کی، مریل گدھے کی حالت یہ تھی. وہ بڑے مزے سے وہ جو بزرگ جو ہے نا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں اس بیچارے کی اپنی حالت بھی میں نے دیکھی، غربت میں سمٹ کے آدھا ہو گیا ہے، اور گدھے کی حالت بھی دیکھی، اور جھونپڑی تو جھونپڑی تھی اس کی. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے بہت سخت بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور رات گزارنا چاہتا ہوں، تو تمہارے گھر میں کیا گنجائش ہے یا کچھ کھانے کا انتظام ہے؟ کہتے ہیں وہ بیچارہ سندھی جو غریب تھا اتنا خوش ہوا مہمان کو دیکھ کر، اور وہ تو سندھی میں سنایا کرتے تھے، مجھے وہ سندھی زبان پہ اتنی قدرت نہیں ہے تو اس کا مزہ وہ سندھی زبان میں ہی تھا. کہتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی پتہ نہیں سکر آئے ڈھکر نہ آئے، کچھ اس طرح کا، مطلب قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں. تو یہ آپ نے مہمان نے کیسے پوچھ لیا کہ کھانے کو ہے؟ نہیں کہہ رہے قحط تھوڑی، اللہ کا رزق آسمان سے بے تحاشا برس رہا ہے، کیوں نہیں ہے کھانے کو، سب کچھ انتظام ہے.
تو وہ بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے اس شخص کو دیکھ کر حیرانگی ہوتی تھی کہ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کتنا خوش مہمان کو دیکھ کر اور کیسے اس کے چہرے پہ رونق آئی ہے اور کیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ بھائی کوئی قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں بہت سے مالداروں کو کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس مگر چہرے پہ رونق اور خوشحالی نہیں ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف ہی نہیں کر رہے ہیں؟ جب آپ نعمت کے وجود ہی کا اعتراف نہیں کرو گے میرے بھائی تو آپ کو شکر کی توفیق کیسے ملے گی؟ تو اس لیے یاد رکھیں، دن بھر میں جو ٹینشنیں آپ کے پاس ہیں نا، ان ٹینشنوں کو جب آپ سوچا کریں کہ یار یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، تو پھر کچھ یہ بھی سوچا کریں کہ یار یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ بھی تو سوچا کریں نا 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم نکال کے۔